بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله على في توحد مدنا في تفرده جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل معلوما لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله من نور المبين والبرهان الجليل والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على عترته اليمين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما سوا قلما کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خلاق کائنات نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جن آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں وہ اور ہے اور اس کائنات کا خالق جن نگاہوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے وہ نگاہیں اور ہیں. ہمارا اس دنیا سے متعلق نظریہ کچھ اور ہے اور اس کے خالق کا نظریہ کچھ اور ہے. عام طور پر ہم جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کو اپنا گھر سمجھ کر رہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کو سرائے خانہ کہا ہے کہ آپ آئے ہیں، یہ گھر نہیں ہے آپ کا، کسی مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، آپ کو پلٹ کے کہیں اور جانا ہے جو آپ کا اصلی گھر ہے. اور اسی لیے میں عام طور پر دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی مصیبت کی خبر سنتا ہے انسان اور وہ مسلمان بھی ہے تو فوری طور پر جس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے اسے وہ پڑھتا تو ضرور ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. جیسے ہی خبر دی کہ جناب سید زاہد حسین مصری کا انتقال ہو گیا ہے تو جواب کیا آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی جو انسان عادتاً اس آیت کو پڑھتا ہے اگر اسے سمجھ لے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس آیت کو پڑھ کر کیا کہتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں
اور پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، تو آدمی لوٹ کر وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کا ہے نہیں، اسے لوٹ کر جانا ہے، اور جہاں لوٹ کے جانا ہے وہ گھر اور ہے۔ یہاں جو آیا ہے، یہاں آیا ہے سرائے کے لیے، کچھ مقصد لے کر آیا ہے، کچھ کام لے کر آیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے، تو پہلے تو اس دنیا کو سمجھیے کہ دنیا ہے کیا چیز۔ میں ایک آیت جس کی تلاوت کی ہے وہ، اور ایک فرمان امیر المومنین علیہ السلام پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ ہمارے عام طور کے اوپر جب لوگ مجلس سے پلٹ رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی مجلس کیسی رہی، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب بہت اچھی ہوئی، بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے، مزہ نہیں آیا، تو یاد رکھیے مجلس مزہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ مجلس در حقیقت اس حقیقت سے آگاہی کے لیے برپا کی جاتی ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اور یہ مجلس اعزا ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ میں پرسوں جب مرحوم کا انتقال ہوا تو میں بچوں سے اور اہل خانہ سے گفتگو کر رہا تھا، تو میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ جناب خود کے دن سویم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود دہراتا ہے۔ اب کتنی عقیدے کی کمزوری ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں، ہماری اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ ملک الموت اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہ دیکھ کے نہیں آتا کہ کس کے گھر سویم ہو رہا ہے، خود کو وہاں چلے جاؤ۔ میری بات سمجھے، یہ عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ سویم کا تعلق بدھ یا منگل یا پیر یا ہفتہ یا اتوار سے نہیں ہے۔ سویم کہتے ہیں تیجے کو، تیسرے دن کو۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر چولہا نہیں جلنا چاہیے، اس کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کھانا بھیجیں، اور تیسرے دن ایک دعا خیر کر کے فرش اعضا کو اٹھا دیا جائے۔ اس فرش اعضا کو اٹھانے کے لیے بزرگان نے یہ رسم ڈال دی کہ قرآن خوانی بھی ہو، کربلا کا ذکر بھی ہو، اہل بیت کا ذکر بھی ہو، تاکہ مرنے والے کو اس کا وہ اجر و ثواب پہنچ سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں، مولانا ذیشان ادر جوادی اللہ مقاموں سے ایک واقعہ میں نے سنا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جناب ہم ایک جگہ گئے ہندوستان میں کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے، اتفاق سے وہاں کسی مومن کا انتقال ہو گیا، دن تھا پیر کا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جناب وہ جنازے کے ساتھ ایک گڑیا لا کے وہ بھی رکھ دی، جنازے کے ساتھ گڑیا بھی لا کے رکھ دی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم مجلسیں مزہ کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے کرتے ہیں، حقیقت حال کو معلوم کرنے کے لیے نہیں۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا، میں صرف قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر مولا کائنات کا فرمان سناتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے کہ مرتبہ بلند آواز سے سلام بھیج محمد۔
جان لو کہ یہ ایک کھیل اور کود کا میدان ہے. کھیل کود کے مثال اس لیے دی گئی کہ جب تک کھیل ہوتا ہے اس وقت تک آدمی میدان میں دلچسپی لیتا ہے. جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو چاہے بلیک سے ٹکٹ خرید کر کے میدان میں گیا ہو واپس آ جاتا ہے. کیوں واپس آ گئے؟ کا کھیل ختم ہو گیا. تو یہ دنیا تھوڑے دن کا وَلَعْبٌ بیکار کی جگہ ہے. وَزِینَةٌ سجی ہوئی ہے، ڈیکوریٹ ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اور یہ تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنے والی جگہ ہے. میرے بیٹے اتنے ہیں، تمہارے کتنے ہیں، میرا مال اتنا ہے، تمہارے پاس کتنا ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں، تمہارے پاس کتنی گاڑیاں، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، میری جائیداد اتنی ہے، تمہاری جائیداد کتنی ہے. یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے والی جگہ ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور اس میدان کھیل میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مال اور اولاد کی کثرت کی بات دوڑ ہے. میں زیادہ کما لوں. اچھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام انسان کو کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے. میں اس کو نتیجے پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کی بھاگ دوڑ ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ ساری زینتیں، یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری سجاوٹیں ایسی ہیں جیسے کسان کو زمین میں دانہ ڈالنے کے بعد سبزہ اگنے پر خوشی ہوتی ہے. سبزے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ثم یہی پھر تم دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ وہ سوکھنے لگتی ہے فصل. وَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر تم دیکھو گے کہ وہ ہرے سے پیلی ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور آخر میں جانوروں کے کھانے کا گوشت بن جاتا ہے. یہ درجات ہیں دنیا کے. سبزہ ہوگا، تیار ہوا، پیلا ہونے لگا، جس کی عبادت کر رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے. جی، یہ ہے دنیا کی حقیقت. اس سے زیادہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے. اب آئیے اسے مولا کائنات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مولا کائنات اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے، حقیقت کسی چیز کی دو ہی شخصیتیں بیان کر سکتی ہیں. یا تو وہ بیان کر سکتا ہے جس نے خلق کیا ہو، یا وہ بیان کر سکتا ہے جس نے خلق ہوتے ہوئے دیکھا ہو. وہ بھیجے مل کر آواز اگلے محمد بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ مولا کائنات مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے تو کچھ منافقین نے یہ پلان بنایا تھا کہ علی نے جو سلونی کا دعویٰ کیا ہے آج اسے باطل کرنا ہے. جیسے مولا کائنات تشریف لائے، انہوں نے کچھ کاغذ قلم مولا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا علی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہے جو بچے دیتے ہیں. تو واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے. تو مولا نے کہا یہ کاغذ قلم رکھو اپنے پاس، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں قاعدہ بتائے دیتا ہوں، کلیہ بتائے دیتا ہوں کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. وہ آئے تھے اس لیے کہ مولا کو روکیں گے. مولا کائنات جو ہے اس سلسلے میں بیان کریں گے نماز کو تاخیر ہوگی. ہم کہیں گے علی آج تم نے اول وقت کی نماز کھو دی.
اور اگر جواب دینے میں تاخیر کی تو ہم کہیں گے کہ ایسا اعلان ممبر پہ کیوں کیا جس کا جواب نہیں دے سکتے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا نام علی ہے. اور یہ علی جو نام رکھا گیا یہ ماں باپ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے. جس نے اپنا گھر دیا ولادت کے لیے اسی نے نام علی رکھا ہے. وہ مولا کا فرمان ارشاد فرما دیا, بیچارے مجبور ہو گئے کیونکہ اب تو کوئی چارے کار ان کے پاس باقی نہیں تھا, چلے گئے. یہ فرمان مولا کا کتابوں میں آ گیا. کتابیں امریکہ اور لندن اور کینیڈا اور یورپ اور پاکستان اور ہندوستان سب جگہ گئی. امریکہ کے ایک ریسرچ اسکالر نے علی علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھا اور اسی دن اس نے بستر تو وہ ساری دنیا گھومتے گھومتے جب وہ ناروے کے علاقے میں پہنچا جہاں 6 مہینے برفباری ہوتی ہے, 6 مہینے خشک سالی ہوتی ہے, وہاں جب پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں سے معلومات کی حیوانات کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ایک حیوان ہمارے یہاں ہے, عجیب المخلوق ہے. وہ 6 مہینے برف کے اندر رہتا ہے اور 6 مہینے برف سے باہر رہتا ہے. جب وہ برف کے اندر رہتا ہے تو اس کے کان اندر چلے جاتے ہیں اور وہ انڈے دیتا ہے, اور جب وہ 6 مہینے خشکی میں آتا ہے تو کان باہر آ جاتے ہیں اور وہ بچے دیتا ہے. یہ اپنا سفر مکمل کر کے آیا. میں آپ کو ایک چیز اور بات کر دوں کہ کلیہ بنتا ہے 99% پر. اگر 1% کہیں پر اس کے مخالف بھی ہو تو کوئی اس کلیے کے اوپر شک نہیں آتی ہے, اس کلیے کو وہ بات خراب نہیں کر سکتی ہے. مثلا بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے واپس جا کر اپنا ریسرچ ورک لکھا اور اس کے بعد اس نے کاغذ کے اوپر اپنا سفر نامہ لکھا, اور سفر نامہ لکھ کر اس نے آخر میں ایک جملہ لکھا کہ میں علی علیہ السلام کے بارے میں علی علیہ السلام میری مجبوری ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. اس نے علیہ السلام نہیں لکھا, اس نے لکھا کہ علی جس کا یہ جملہ ہے کہ جو جانور جو بچے دیتے ہیں ان کے کان باہر ہوتے ہیں, جو انڈے دیتے ہیں ان کے کان اندر ہوتے ہیں, کہا یہ قول لے کر میں پوری دنیا میں گھوم کر آیا تو اب مجھے علی کے بارے میں 2 ہی جملے ملے ہیں جو تحقیق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یا علی اس دنیا کا خالق ہے یا خلق ہوتے ہوئے دنیا کو دیکھا ہے. دنیا کو بیان کیا ہے کہ دنیا کھیل ہے, تماشا ہے, مال اور اولاد کی کثرت کی بھاگ دوڑ ہے, ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, یہ سجی ہوئی ڈیکوریٹ ہے اور اس کی ڈیکوریشن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈیکوریشن زیادہ دن باقی نہیں رہتی. آپ اپنے معاشرے میں اس حالت کو خوب جانتے ہیں اچھی طریقے سے, فصل کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. انسان بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, بڑھاپے میں ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے جہاں کے اوپر زوال ہی زوال آتا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو تو حضرکم الدنیا, ہمارے مشکل کشا امام اور وہ امام کہ جس کا نام لے کر ہمارے جسم میں ضعیفی بھی ہو تو توانائی آ جاتی ہے, جس کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں, وہ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیعو میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں.
منزل قلعة وليست بدار نجعة قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها دار هانت على ربها وخلط حلالها بحرامها وحلوها بمرها وحياتها بموتها. مولا ارشاد فرماتے کہ یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جو اکھڑی ہوئی جگہ ہے جس میں قرار نہیں ہے. قلعہ کہتے ہیں اسی چیز کو اکھڑی ہوئی چیز. اسی لیے عرب ممالک کے جو جہاز ہیں ان میں جو وہ پرچہ رکھا ہوتا ہے سیٹ میں، اس میں لکھا ہوتا ہے وقت الاقلاع. اقلاع کا مطلب ہے زمین سے جہاز اڑ گیا، اب یہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، یہ اکھڑا ہوا ہے. اور وَلَيْسَتْ بِدَارٍ نُجْعَةٍ، یہ ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں سے کچھ ساتھ لے جایا جا سکے. وَلَيْسَتْ بِدَارٍ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا. یہ انسان اس دنیا کی سجاوٹ کو دیکھتا ہے، یہ دھوکے بازیوں سے سجی ہوئی ہے اور اپنی سجاوٹ سے ہی دھوکہ دیتی ہے لوگوں کو. سجاوٹ سے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے. مولا کائنات کا یہ فرمان ہے. اور میں نہج البلاغہ اس لیے پڑھا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ اب سے اپنے کانوں کو نہج البلاغہ سننے کا عادی بناؤ، ورنہ امام زمانہ کی آواز ان پر اثر انداز نہیں ہوگی کبھی. امام زمانہ جب تشریف لائیں گے وہ یہی زبان استعمال کریں گے جو علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ میں استعمال کی ہے. خطیب ممبر سلونی جس زبان میں بات کرتے تھے اسی زبان میں زمانے کا امام بھی بات کرے گا. اگر آپ امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں اور ان سے چاہت رکھتے ہیں اور ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی دعا پر اکتفا نہ کریں، بلکہ نہج البلاغہ سننے سمجھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں تاکہ امام آئیں جو ان کی نصرت کے لیے تیار ہو سکیں. ورنہ وہ دور بھی ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ امام سے کہیں گے مولا یہ کون سا دین لائے ہیں، نہ ہم نے پہلے سنا نہ کبھی دیکھا. اس لیے علیہ السلام کو سننے کی عادت ڈالیں. اور یہی ہمارے ایمان کی پہچان بھی ہے، ایمان کی شناخت. یہ انگوٹھیاں نہیں ہیں، یہ امامہ ابا خبا نہیں ہیں، یہ گلابے اور کڑے اور کنٹھے نہیں ہیں. ایمان کی پہچان علی ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جسے یہ سب کچھ کرتے دیکھو سمجھ لینا مومن ہے. کیا مومن کو پہچاننا ہو تو علی کا ذکر کر کے دیکھ لینا، اگر چہرہ کھل جائے سمجھنا مومن ہے. تو جسے علی کا ذکر اچھا نہ لگتا ہو وہ سمجھے کہ اس کے ایمان میں کہیں کھوٹ ہے، کہیں کمی ہے. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں یہ احذرکم الدنیا، میں تمہیں دنیا سے ڈرا دوں. فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها دار هانت على ربها. یہ جتنی بھی سجاوٹ ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر کچھ ہے، سب کچھ ہے، یہ اپنے مالک کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مالک کی بارگاہ. دار هانت على ربها وخلط حلالها بحرامها. یاد رکھو اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اس کا حلال حرام کے ساتھ ملا ہوا. وحلوها بمرها، اور اس کی مٹھاس کڑواہٹ سے ملی ہوئی ہے. وحیاتها بموتها، اس کی حیات موت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو بس پھر اپنے آپ کو تیار کرو. واسمعوا دعوة الموت آذانکم، اپنے کانوں کو روزانہ موت کی آواز سناؤ. اس لیے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف رخ کر کے روزانہ ندا دے کر کہتا ہے لدول الموت وادمعوا للفناء وبنوا للخراب، کہ پیدا کرو اولاد مر جانے کے لیے، مال جمع کرو فنا ہو جانے کے لیے، عمارتیں بناؤ بربادی ہو جانے کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد
گا. کیوں؟ میں نے پہلے تو عرض کیا کہ یا خالق بیان کر سکتا ہے یا جس کے سامنے دنیا بنی ہے وہ بیان کر سکتا ہے. اسی نے موت کی تفصیلات بھی بتائیں, اسی نے دنیا کے حالات کو بھی بتایا. بس عزیزان گرامی, میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں مثل الدنیا کمثل الحیہ لین مسھا قاتل سمھا. یہ دنیا وہ جگہ ہے جس کی مثال سانپ کے جیسی ہے. اگر اسے چھوا جائے تو بڑی ملائم ہوتی ہے, اگر ڈس لے تو قتل کر دیتا ہے. اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو. آنے والے آئے اور چلے گئے. بھی یہ سویب کی مجلس ہے ایک ایسے انسان کی جس کی کئی اولادیں ماشاءاللہ سے زندہ ہیں. پالا پروسا, پڑھا کیا, جوان کیا, شادیاں کرائیں اور رخصت. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے. اب اولاد کی ذمہ داری شروع ہو گئی. ہمارے یہاں عام طور کے اوپر جو دنیا داری کے معاملات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب فاتحہ میں کیا ہونا چاہیے, اور جو مومنین آئیں گے ان کے کھانے کے لیے کیا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ایک رسم ہے ہمارے. لیکن میں ان بچوں کے حوالے سے تمام مومنین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ اہم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بلا کر سویم کا کھانا کھلایا اور 40 ماہ کیا, کتنا بڑا کیا. آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کی نمازیں کتنی قضا ہیں, ان کے روزے کتنے قضا ہیں, ان کے اوپر واجبات کون کون سے ہیں. خدا نخواستہ کسی کا قرضہ تو ان کے اوپر نہیں تھا. یہ تمام چیزیں پہلی رات کو بیٹھ کر حساب کریں اور اس کے بعد طے کریں. یوں تو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں اس لیے کہ ورثے میں بھی اسے حصہ باپ کا ملتا ہے. لیکن اگر سارے بہن بھائی مل کر اپنے والدین کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اس سے اعلیٰ کام مرنے والے کے لیے کچھ نہیں. قبر بھی عالیشان بن جائے گی, قطرے بھی عالیشان لگ جائیں گے, فاتحہ خوانی بھی بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن پہلا کام جو ہے, اولین فریضہ جو ہے, اسی لیے کچھ اولادیں دنیا میں نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ سے آگ ہو جاتی ہیں, کچھ اولادیں فرما بردار ہوتے ہوئے مرنے کے بعد آگ ہو جاتی ہیں. تو جو مرنے کے بعد آگ ہوتی ہے وہ اولادیں ہیں جو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھلا دیتی ہیں. اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آگ ہوتے ہیں, وہ مرنے کے بعد عاقل والدین کی لسٹ سے نکل سکتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے اگر اچھے کام کریں تو ان کے وہ عاقل والدین ہونا ختم ہو جاتا ہے. بس میرے دوستوں اور عزیزوں, وقت بہت کم اور میں اس بات کی زیادہ وضاحت آپ کے سامنے نہیں کر سکا. لیکن بہرحال دنیا ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان کچھ لے جا سکتا ہے, وہ صرف اور صرف اپنے اچھے اعمال لے جا سکتا ہے, اپنی نیکیاں لے جا سکتا ہے. اور فی زمانہ کورونا کی وجہ سے اور اس قسم کے حادثات کی اموات کی وجہ سے نہیں پتا کس نے کب جانا ہے, عمر کا بھی پتا نہیں کتنے دن ہیں, کہاں کون سی چیز ہو جاتی ہے. روزانہ ہمارا فیس بک اور واٹس ایپ بھرا پڑا ہے مرنے والوں کی, زیادہ مرنے کی تیاری اور اپنے اس گھر کی تیاری جہاں مستقل رہنا ہے, وہ ہے قبر. انسان کو اسے ایسا بنانا چاہیے کہ میر علی صلی اللہ مقاموں کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے تو غزل کا شعر ان کی, لیکن یہ کہ بہت ہی اعلیٰ ترین شعر ہے. فرماتے ہیں کہ خدا جہاں میں سلامت رکھے تجھے قبر, خدا جہاں میں سلامت رکھے تجھے قبر, کہ سوئے
کہ سوئے پاؤں کو پھیلا کے اپنے گھر کی طرف قتل ہے پولیس کے اس کے اوپر انہوں نے 2-3 شعر کہے تھے کہ میری لہر کو نہیں احتیاط ہم مربوط سلگ رہا ہے علیہ استخا گھر کی طرف. یہ منزل بہت بھاری ہے اور اس منزل کے لیے انسان کو تیاری کرنا ہے. موت نے بہرحال آنا ہے، ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ تو سکھایا ہی تھا، مرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا. یہ جو آپ مرنے کے بعد تلقین پڑھتے ہیں، سلیقہ اہل بیت کا سکھایا ہوا ہے. بس میں ایک بات کہہ کے خدا نہ کرے کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، لیکن اگر تقدیر سے ایسا ہو جائے تو پھر کسی کا باپ ایسے دنیا سے نہ جائے جیسے امام زین العابدین کا باپ آج دنیا سے گیا. عزادارو آپ نے دیکھا اس دن جنازے میں کتنے لوگ موجود تھے. بیٹوں کو تسلی دے رہے تھے گلے لگا لگا کر. لیکن کربلا میں جب میرے چوتھے امام کا بابا دنیا سے اٹھ گیا، امام سجاد بابا کی قبر پر کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھتے ہیں، بابا کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر جاتا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. بابا آپ کا لاشا پہ گورو کفن پڑا ہے. مرحوم کی سینے سے لگا کے کہا کہ فکر نہ کرو ہم ابھی زندہ ہیں. عزاداروں کوئی کربلا میں آ کے حسین کی بیٹی سے پوچھا، ہائے میری شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا بابا کے لاشے پر آئی مرثیہ کرتی ہوئی. بابا سکینہ مجبور تھی، بابا میں آپ کو پیاسا ذبح نہ ہونے دیتی لیکن سکینہ مجبور تھی. عزاداروں خدا نہ کرے کسی بیٹی کا ایسا نصیب ہو. 2 بیٹیاں ہیں جن کے نصیب عجیب ہیں. ایک بیٹی مدینے میں ہے کہ جس کے بابا کا لاشا اٹھایا گیا تو کوئی پرسہ دینے والا نہ آیا، اور دوسری بیٹی کربلا کی ہے کہ جسے پرسہ دینے کے لیے آیا تو اس طریقے سے کہ علماء نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب خیمے کو لوٹ کر سامان لوٹنے کے لیے شبر ملعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، ایک خیمے میں جناب رباب جناب سکینہ کو لیے ہوئے بیٹھی تھی. جناب رباب کے پاس ایک گٹھڑی بچ گئی تھی. شبر کہتا ہے کہ یہ گٹھڑی کیسی ہے؟ اس میں کچھ نہیں، اس میں میرے علی اصغر کے کپڑے ہیں تو میں نے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نے نیزہ مار کر وہ گٹھڑی بھی چھین لی. اور اس کے بعد میں کس زبان سے عرض کروں کہ میری شہزادی کے قریب آیا اور آ کر کانوں میں ہاتھ ڈال کر وہ در چھینے. شہزادی